عالمی یوم انسانی حقوق پر کراچی میں راحلہ ٹوانا کی رہائش گاہ پر کانفرنس۔ انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا۔ 10 تاریخ 12واں مہینہ سن 2023۔ یکجہتی فلسطین کشمیر قرارداد غیر محفوظ انسانیت مسلمانوں کا قتل عام بند کرو۔ راحلہ ٹوانا کا کہنا تھا فلسطین کشمیر بھارت میں انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اقوام متحدہ پوری کرے۔ راحلہ ٹوانا نے کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کچھ کر گزرنے کی ایک لگن، ایک جدوجہد، وائٹ کالر، یہ بچے، یہ زاہد خان ہمارے پاس آئے ہیں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کراچی ریجن کے۔ زاہد خان اور ان کے دوست اور ان کی پوری ٹیم، سلمان بھائی آپ ذرا غور سے سنیں اور آپ نے بچوں کو اپنی سپورٹ دینی ہے۔ شکیل آپ بھی ضرور ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ بچے چاہتے ہیں کہ یہ کالج ٹو کالج جائیں اور وہاں جا کر پاکستان کے لیے کونسلنگ کریں، پاکستان کا امیج، محبت اور لگن اپنے آنے والی نسلوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی جاب نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، مگر آپ اتنا ہمیں کر دیں کہ ہم وہاں جا کر کالجز کے اندر ان کو بتائیں کہ ڈرگ مت استعمال کرو، زندگی قیمتی ہے۔ انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ علم کے نزدیک ہو جاؤ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام قدرتی وسائل تمہارے ہیں تو ان کے مالک بھی تم ہو، تو پھر گردنیں جھکا کر نہیں، گردنیں اٹھا کر ان سے اپنا حق لو۔ ان کی اس عظمت، اس ولولہ انگیزی، اس ہمت اور جرت کو سلام پیش کرتی ہوں، اور ان سے میں نے پرومس کیا ہے کہ آپ متحد ہو۔ ہم بڑے جتنے ہیں، جو جتنے بھر کا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کے بزرگ آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے، آپ کے راستے کے کانٹے ہم ضرور چنیں گے۔ اسرائیل کے جنگی جنون میں امریکہ کی حمایت، کھلم کھلا خلاف ورزی عالمی انسانی حقوق اور جنگی قانون کا نوٹس لیں۔ عالمی ادارے راحلہ ٹوانا کا کہنا تھا ورنہ کراچی پریس کلب پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج ہم مسلمانوں کا بنیادی حق ہے۔ راحلہ ٹوانا نے اپنے بیان میں کہا، اپنی ٹیم کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، اقوام متحدہ فوری اپنا کردار ادا کریں۔ قادر مندوخیل نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا، بڑی شرم آ رہی ہے انسانی حقوق کا عالمی دن مناتے ہوئے، نہ صرف اس وجہ سے کہ فلسطین میں جو ظلم ستم ہو رہے ہیں، آج صبح تک 20,000 سے زیادہ شہادتیں بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گولہ بارود جو دکھا رہے تھے ٹینک کے، وہ ایسے کرے جیسے سامنے آبادی پہ دڑا دڑ، نہ کوئی اوپر دیکھ رہے کوئی نیچے دیکھ کے دڑا دڑ۔ اب اس طرح وہاں جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے ہوئے ابھی تک بیچارے، وہ ان کا کیا حال ہوگا؟ جو بیچارے شہید ہو رہے ہو تو الگ بات ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ بڑی مایوسی پھیلائی ہے OIC نے، اس شرمناک تنظیم کو تو فوراً توڑنا چاہیے، اور یہ ایک عیاش لوگوں کا، عربوں کا ٹولہ ہے، اور پاکستان کو اس کو فوری طور پر سے نکلنا چاہیے۔ نہ یہ وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھی کی دوائی ہے، نہ یہ نقصان دیتی ہے نہ فائدہ دیتی ہے، یہ وہ تنظیم ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ بھی انتہائی شرمناک ہے، کہ کم سے کم آپ اس کی سطح پہ، آج ہمارے نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں ٹو اسٹیٹ کی بات بھی بڑی شرم کی بات ہے۔ اسرائیل کو کسی طریقے سے ہم قبول کر نہیں سکتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو پہلے ہی اس کے بارے میں سخت کمنٹ دے چکے ہیں، اور جو پہلی OIC کی میٹنگ ہوئی ہے وہ لاہور میں ہوئی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج اگر ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں تو صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہمیں کیونکہ یورپ کو خوش کرنا ہے، امریکہ کو خوش کرنا ہے، اور میں آپ کی توسط سے حماس کو، حزب اللہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پورے دنیا سے لڑ رہے ہو۔ اب نہ آپ کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ آپ کا کوئی چھپنے کی جگہ ہے، اور آپ انہی گلی محلوں میں جو ہے نا وہ اسرائیل کی دہشت گرد فوج سے آپ لوگ نمٹ رہے ہو۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پورا عالم اسلام کو، سب کو اسرائیل کے خلاف حماس کا، حزب اللہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں آپ کی توسط سے پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں
कि हम कुछ नहीं कर सके तो कम से कम इनकी मसनूआत का तो बाइकाट करें। हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया के ज़रिए इसराइल के जो दहशतगर्दाना चेहरा है वो दुनिया के सामने का है। और मैं ये कहूँगा कि यूरोप और अमेरिका में और कनाडा में वहाँ तो आवाम सड़कों पे निकल आई है, यानी कुफार की हुकूमत है, वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले अगर मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा एहतजाज किया और बिलावल भुट्टो साहब का आपने वो खिताब भी देखा था फ़लस्तीन की जो 18 अक्टूबर जो हमारा शहीदों का दिन है वो उन्होंने फ़लस्तीन की शोदा के नाम पे कर दिए, जहाँ उनकी अपनी वालदा मोहतरमा बीबी शहीद के ख़िलाफ़ अटैक हुआ। मुल्क में हम रहते, हमारी ऊपर जिम्मेदारी और मुल्क का जो हमारे लीडर्स ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको हम रायगा नहीं जाने दे सकते। कायद आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल बड़ी पर्सनालिटीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप आउटसाइड क्यों नहीं जाते, बाहर मुल्क जाओ अपने एजुकेशन कर। मैंने कहा थी कि इस मुल्क में अगर मैं चला जाता हूँ दूसरे यूथ हमारे ऐसे चले जाएंगे तो ये मुल्क कौन संभालेंगे।